یہ نکاح کی مبارک مجلس ہے اور ماشاءاللہ مسجد کے اندر منعقد کی گئی ہے، تو یہ اور خوشی کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلنوا بهذا النکاح، کہ اس نکاح کا اعلان کرو، وجعلوه فی المساجد، اور مسجدوں میں نکاح کرو۔ تو لہٰذا آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ انشاءاللہ اس بات کے لیے تیار رہیں گے کہ ہمارے گھر میں کسی کی بھی شادی ہوگی، کسی کا نکاح ہوگا تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہاں کرنے؟ مسجد میں، تاکہ مسجد کی برکت ہمیں حاصل ہو جائے۔ مسجد متبرک مقام ہے نا جی، برکت والی جگہ ہے، تو اس کی برکت ہم کو حاصل ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی مجلس میں نکاح سے پہلے ایک خطبہ ارشاد فرماتے تھے، خطبہ دیتے تھے، یعنی تقریر کرتے تھے۔ اس خطبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم میں سے 3 مقامات سے آیتیں پڑھتے تھے۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت پڑھتے تھے، اسی طرح سورہ آل عمران کی وہ آیت پڑھتے تھے جو میں نے خطبے کے دوران پڑھی ہے، اور اسی طرح سورہ احزاب کی کچھ آیتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ان تمام آیات میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں مرنے کی طرف یعنی موت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، مرنا ہے۔ کیوں؟ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے نکاح کا، اور خوشی کے موقع پر آدمی کبھی وہ کام بھی کر لیتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، یعنی شریعت کے خلاف بہت سارے کام ہوتے ہیں، کچھ علاقے کی رسمیں ہوتی ہیں، کچھ برادران وطن کی رسمیں ہوتی ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان آ جاتی ہیں، اور ان رسموں کو آدمی ادا کرنے لگتا ہے تو اس کی وجہ سے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کو پڑھ کے اور اس کے ذریعہ سے متوجہ کر رہے ہیں، دیکھو خوشی بہت اچھی بات ہے کہ خوشی کا موقع اللہ نے عنایت دیا ہے، لیکن مرنے کو یاد رکھنا، ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر آگے اللہ کی عدالت میں حاضری ہوگی، وہاں پھر اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ کہیں ایسا کوئی کام نہ کر بیٹھنا کہ کل قیامت کے دن جو ہے اللہ کے دربار میں پھر حاضری دینا مشکل ہو جائے۔ تو اس لیے کہا کہ اس کو یاد رکھنا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ دشمن سے بھی ہم ڈرتے ہیں، کسی موذی جانور سے بھی ڈرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بیٹا باپ سے بھی ڈرتا ہے، شاگرد استاد سے ڈرتا ہے، مرید اپنے شیخ اور پیر سے ڈرتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے اس کا دل کے اندر، اور اسی طریقے سے دشمن کا بھی ڈر ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ باپ سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس لیے کہ کہیں میری کسی غلطی کا اگر باپ کو پتہ چلا تو باپ ناراض ہو جائے گا، اس سے ڈرتا ہے۔ اور دشمن سے کیوں ڈرتا ہے؟ کہ کہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی طریقے سے کسی موذی جانور سے کیوں ڈرتا ہے؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ تو دونوں میں فرق ہے، ایک جگہ ڈر رہا ہے کس کی وجہ سے؟ خوف کی وجہ سے، اور دوسری جگہ ڈر رہا ہے محبت کی وجہ سے۔ باپ سے کیوں ڈرتا ہے؟ محبت ہے کہ باپ ناراض ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے شاگرد استاد سے کیوں ڈرتا ہے؟ کہ کہیں استاد جی ناراض ہو جائیں گے۔ اسی طرح مرید پیر سے کیوں ڈرتا ہے؟ کہیں پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح جو ہمیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے گا، نہیں، بلکہ اس لیے ڈرنا ہے کہ اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں زندگی گزارنے کی جتنی چیزیں تھی وہ ساری چیزیں اس نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ آنکھیں اس نے دی ہے، ان آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، یہ کان اس نے بنائے ہیں، کانوں میں سننے کی طاقت اس نے دی ہے، یہ زبان اللہ نے بنائی ہے، لہذا اس میں بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، یہ ہاتھ اللہ نے بنائے ہیں، ان میں پکڑنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، یہ پاؤں اللہ نے بنائے ہیں، ان میں چلنے کی طاقت اللہ نے دی ہے۔ لہذا وہ میرا مالک جو ہر وقت میرے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش برسا رہا ہے، بارش کے قطرات سے زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ کی نعمتیں ہر وقت ہم پر برس رہی ہیں۔
جو سانس ہم اندر لے جاتے ہیں یہ باہر کس کے حکم سے آتا ہے؟ اللہ کے حکم سے. جب اللہ کو منظور نہیں ہوتا رک جاتا ہے, اور جس کا رک گیا تو پھر وہ اس دنیا میں رہتا ہے نہیں رہتا ہے, پھر آگے چلا جاتا ہے, منتقل ہو جاتا ہے. ہر سانس جو ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. تو ہر وقت اللہ کی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں, اس لیے اللہ سے ہمیں ڈرنا ہے کہ کہیں ہم اس کی ایسے کام نہ کریں جن سے وہ ناراض ہو جائے. تو اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. یہ مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے ان کو ہم کریں, اور جن سے منع کیا ان سے رک جائیں. یعنی اوامر کو زندگی میں لانا ہے اور منہیات کو زندگی سے نکالنا ہے, ان سے دور رہنا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. رسول جو تمہیں دے دے یعنی کرنے کے لیے کہے وہ کرو, اور جس بات سے منع کر دے اس سے فانتہوا رک جاؤ. اسی کا نام تقوی. آگے حکم دیا حق تقاتہ, ویسے اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق. اور اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہ آدمی ہر وقت اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھے, یہ چاہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر میں دن کے اجالے میں کہیں ہوں وہاں بھی وہ دیکھ رہا ہے, رات کی تاریکی میں ہوں وہاں بھی دیکھ رہا ہے, کہیں شہر میں مجمع میں ہوں وہاں بھی دیکھ رہا ہے, کہیں جنگل میں ہوں وہاں بھی دیکھ رہا ہے, تنہائی میں ہوں وہاں بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یری, کیا وہ نہیں دیکھے گا؟ کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ الا یعلم من خلق, کیا اس کو پتہ نہیں چلے گا جس نے تم کو پیدا کیا ہے؟ وہ تو تمہارے قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہا میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. تو وہ ہر وقت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. تو ہر وقت اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, چاہے میرا ابو مجھے دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے, ماموں دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے, استاد دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے, پیر دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے اللہ سے ایسے ڈرنا جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اس کے بعد وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَلَا تَمُوتُنَّ, اور تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہونے کی حالت میں. یعنی ایمان کو بچا کے رکھنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایمان تم سے چلا جائے, چھن جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. آج یہی دور چل رہا ہے. اس میں بعض دفعہ آدمی ایسا کوئی کام کر جاتا ہے یا ایسی بات زبان سے نکال دیتا ہے کہ ایمان ہی آدمی کا چلا جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک زمانہ ایسا آئے گا شام کو آدمی مومن ہوگا, صبح کو کافر ہوگا, صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا. اس لیے حکم دیا وَلَا تَمُوتُنَّ, اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہونے کی حالت میں, یعنی اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا. اب ایمان کیسے بچے گا؟ 4 کام کر لینے سے ایمان محفوظ رہتا ہے. بس یہ 4 باتیں بتاؤں گا, بات 4 کام جو آدمی کرے گا اس کا ایمان محفوظ رہے گا. سب سے پہلے نمبر پر ہے 5 نمازوں کی پابندی کرنا. 5 نمازوں کی پابندی کرنا. جو آدمی 5 نمازوں کی پابندی کرے گا اس کا ایمان محفوظ رہے گا. حدیث میں ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز الصلاۃ, کیا ہے؟ نماز ہے. جو نماز پڑھے گا وہ مومن, جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے وہ گویا ایمان سے نکل رہا ہے. تو ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے سب سے پہلا کام نماز. خود بھی نماز کی پابندی کرنی ہے اور گھر میں اپنے بیوی بچے جو ہیں ان کو بھی اس کا پابند کرنا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر ڈٹ جاؤ, قائم ہو جاؤ. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا,
خود بھی نماز پڑھنی، بچوں کو بھی نماز کا پابند بنانا ہے۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے اس کو کہو، 10 کا ہو جائے نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کو ذرا تھوڑی پوچھ تاچھ کرو، مار لگاؤ اس کو، تاکہ وہ نماز کا عادی ہو جائے۔ تو سب سے پہلا عمل ہے نماز کی پابندی۔ دوسری چیز ہے کہ علماء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، مدرسے والوں کے ساتھ جڑ کے رہنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، کبھی کبھی کسی مدرسے میں خود جانا، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مدرسے یہ پاور ہاؤس ہیں ایمان کے لیے۔ وہاں جانے کے بعد ایمان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، تو لہٰذا مدرسوں میں جانا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کا تعاون کرنا اور ان کا ساتھ دینا، اور کبھی کبھی جا کر مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی زیارت کرنا، جو مہمانان رسول کہلاتے ہیں ان کی زیارت کرنا۔ اسی طرح علماء کے ساتھ جڑ کے رہنا اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہنا، اس سے ایمان محفوظ رہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ جس کے ساتھ دوستی ہوگی ویسا ہی آدمی بنے گا، اچھوں کے ساتھ دوستی ہوگی تو اچھا بنے گا، بروں کے ساتھ دوستی ہوگی تو برا بن جائے گا۔ صحبت صالح ترا صالمی کند و صحبت طالح ترا طالمی کند، اچھوں کی صحبت، نیکوں کی صحبت تمہیں بھی نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ تو اچھوں کے ساتھ رہنا ہے، بروں کے ساتھ نہیں۔ کوئی نشے کا عادی ہے اس کے ساتھ مت جاؤ۔ کیوں؟ اگرچہ تمہیں ابھی نشے سے نفرت ہے، آہستہ آہستہ تم بھی اس کام میں لگ جاؤ گے، بیڑی سگریٹ میں لگ جاؤ گے، تمباکو میں لگ جاؤ گے، دوسرے کاموں میں لگ جاؤ گے۔ اس لیے ایسے کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایسے سے تو دور رہنا ہے۔ دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم ایاک نعبد ونسجد الیک ونسعی ونرجو رحمتک ونخشی عذابک۔ اس سے پہلے شروع سے پڑھیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ ونخلع، یہاں ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم الگ ہوتے ہیں اور ہم چھوڑتے ہیں ان کو جو فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ ونخلع ونترک من یفجرک، کہ ہم الگ ہوتے ہیں اور ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو کہ جو فسق و فجور میں گناہوں میں مبتلا ہے۔ تو لہٰذا دوستی کس کے ساتھ؟ نیک لوگوں کے ساتھ۔ اگر ایمان محفوظ رکھنا ہے تو دوستی کس کے ساتھ رکھنی ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ رکھنی ہے، بروں کے ساتھ دوستی نہیں۔ قرآن پاک میں ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہاری دوستی تمہارا اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، اور ان ایمان والوں کے ساتھ ہو الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نمازیوں کے ساتھ دوستی ہوگی نمازی بن جاؤ گے، بے نمازیوں کے ساتھ دوستی ہوگی تو بے نمازی بن جاؤ گے۔ تو اچھوں کے ساتھ دوستی رکھنا، اس سے ایمان محفوظ رہے گا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ دو۔ تیسرا عمل ہے، تیسری بات، انسان کے اندر تواضع ہو، عاجزی ہو، تکبر نہ ہو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، کیونکہ کبر، تکبر اور ایمان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ جس دل میں تکبر ہوگا، بڑائی ہوگی، وہاں ایمان کب آئے گا؟ جب عاجزی ہوگی، تواضع ہوگی، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھنا۔ اگر دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھیں گے تو کبھی لڑائی نہیں ہوگی، کبھی جھگڑا کہاں سے ہوتا ہے؟ میں یہ ہوں، اس نے مجھے ایسا کہا ویسا کیا، اب اس کو بتاؤں گا، بس پھر کیا ہو جاتا ہے؟ لڑائی جھگڑے، پھر رات کی نیند آرام ہو جاتی ہے، پھر کھانے میں بھی مزہ نہیں آتا ہے، ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے اب اس کو کیسے نیچے کروں، کیسے اس کو گراؤں، کس طرح اس کو داؤ لگاؤں۔ اسی چکر میں آدمی پڑا رہتا ہے، اپنی زندگی کا سکون کیا ہو جاتا ہے؟ ختم۔ اور جب اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، دوسروں کو بڑا سمجھے گا، کس نے تھپڑ بھی لگا دیا سوچے گا یہ بڑا ہے میں چھوٹا ہوں، چھوٹوں کو مارتے ہیں، کوئی بات نہیں۔
تو معاف کر دے گا، ادھر یہ اس کو معاف کرے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ وہاں ہم پڑھتے تھے دیوبند میں، تو وہاں ایک دکان تھی، سب سے بڑی دکان ہے دیوبند میں، اس نے لکھا ہوتا ہے چھوٹے بھائی کی چھوٹی دکان۔ دکان کے باہر کیا لکھا تھا؟ چھوٹے بھائی کی چھوٹی دکان۔ وہ ہندو کی دکان تھی۔ تو ایک مرتبہ میں کسی کام سے وہاں گیا تو کچھ خریدنے کے لیے، تو میں نے اس سے میں نے کہا چچا یہ آپ نے اپنی دکان پر لکھا ہے چھوٹے بھائی کی چھوٹی دکان، چھوٹی دکان، آپ کی دکان تو سب سے بڑی ہے۔ کہنے لگا بیٹا جو چھوٹا بننے میں مزہ وہ بڑے بننے میں نہیں ہے۔ کہتے چھوٹا ہے، کسی نے کچھ کہہ بھی دیا تو ہم سوچیں گے ہم چھوٹے ہیں، تو اس کے ساتھ الجھیں گے نہیں، اپنے کام میں لگے رہیں گے۔ اور اگر بڑے بن گئے تو کسی نے اگر ایسے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو بولیں گے تیری آنکھ پھوڑ دوں گا، کیوں دیکھ رہا ہے میری طرف؟ تو لڑائی شروع ہو گئی، جھگڑا شروع ہو گیا کہ نہیں؟ اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کام میں لگ گئے نا۔ تو کہا کہ اس لیے چھوٹا بننے میں جو مزہ ہے وہ بڑا بننے میں نہیں ہے۔ تو تیسرا عمل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھے؟ چھوٹا، کم تر سمجھے، اور دعا بھی کریں اللہ سے، کیا اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے اور دوسروں کی نگاہ میں بڑا بنا دے۔ اور جو چھوٹا سمجھے گا اپنے آپ کو وہ یقیناً دوسروں کی نگاہ میں بڑا ہوگا، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے اللہ اس کو دوسروں کی نظر میں ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں ہے پھر کتے اور خنزیر سے بھی وہ لوگوں کے نزدیک کیا ہو جاتا ہے؟ ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے، بڑا نہیں سمجھنا۔ کتنے بات؟ 3 عمل ہو گئے۔ پہلے نمبر پر نمازوں کی پابندی، دوسرے نمبر پر علماء کے ساتھ تعلق اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، اچھی صحبت اختیار کرنا، اور تیسرے نمبر پر تواضع، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، دوسروں کو بڑا سمجھنا۔ چوتھا عمل ہے توبہ اور استغفار، توبہ اور استغفار۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم خطاؤ وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب گناہ گار ہو۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے نہیں مجھ سے آج تک کوئی گناہ نہیں ہوا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ ہر آدمی گناہوں کو لیے بیٹھا ہے، ٹھیک۔ وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ تو لہٰذا روزانہ 5-10 منٹ ہم نکالیں، اس میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اللہ سے گڑ گڑا کر آنسو بہا کے معافی مانگے، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب توبہ کی عادت ڈالے گا روزانہ تو روزانہ گناہ دھلتے رہیں گے، صاف ہوتے رہیں گے۔ اگر گناہ دھل گئے ہیں اور پھر بھی توبہ کر رہا ہے، اس کے درجے بلند کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ بخشائیں، لیکن 70 سے زائد مرتبہ آپ روزانہ یا پھر بعض روایات میں ایک مجلس میں استغفار کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں آپ سے مغفرت اور بخشش مانگتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی، جو میرا اے اللہ جو میرا رب ہے میں آپ سے مغفرت اور بخشش مانگتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہر ایک گناہ سے، اور اے اللہ میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اس طریقے سے روزانہ 5 منٹ نکال کے اپنے گناہوں پر روئیں، آنسو بہائیں گے تو انشاءاللہ ایمان ہمارا محفوظ رہے گا۔ کتنے کام ہو گئے؟ 4۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، نمبر 3 خود کو کمتر سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے اچھا اور بڑا سمجھنا، اور چوتھے نمبر پر توبہ اور استغفار کرنا۔ یہ 4 کام جو آدمی کر لے گا انشاءاللہ اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ ہم نے تو سن لیا، گھروں میں بھی جا کر بتائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک، اور اس پر ہم عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ وہ لڑکی سے اجازت لے کر آئے ہیں کہ گئے ہیں؟